منظور دعا میرے محبوب خدا کرنا۔ دیکھیے، یوں تو نیپال کا رشتہ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے بہت پرانا ہے۔ نیپال کے کونے کونے میں جا کر کے ہم نے خود دیکھا اور تقریباً ہر جگہ کا ہم نے دورہ کیا نیپال کا، تو ہر خطے میں ہمیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ نظر آئے۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کام، اعلیٰ حضرت کی یہ عقیدت، اعلیٰ حضرت سے یہ محبت آپ تک کیسے پہنچی، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ کچھ جگہ تو وہ ہیں کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مفسر اعظم ہند اور موجودہ حضرات میں توصیف ملت حضرت علامہ توصیف رضا خان مدد نورانی اور سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے قمر ملت حضرت علامہ قمر رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور موجودہ صاحب سجادہ درگاہ پرمکھ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد نورانی کے والد گرامی ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان، اس طرح کے بزرگوں نے نیپال کے کچھ علاقوں میں دورے کیے، تو ان کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کا پیغام آیا۔ اور کچھ علاقے وہ ہیں جہاں خاندان اعلیٰ حضرت سے کوئی بزرگ تو تشریف نہ لائے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء یا سرکار مفتی اعظم ہند کے خلفاء، یا سب سے زیادہ جو کام کیا وہ منظر اسلام کے اس دور کے جو فارغ علماء تھے، منظر اسلام سے جو پڑھ کر کے گئے، انہوں نے منظری علماء نے بہت کام کیا۔ مظہر اسلام بی بی جی مسجد سے پڑھ کر کے گئے جو علماء، انہوں نے بہت کام کیا، سنیت کو فروغ دیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نیپال کے خطے میں موجود ہیں، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نیپالی مسلمان ہیں اس میں بہو سنکھیک جو ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ وہ مسلمان ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ تو ادھر آ کر کے چند سالوں سے، تقریباً 3 سالوں سے تو میں خود جا رہا ہوں، اور ادھر حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت احسن میاں صاحب قبلہ نے جو نیپال کی طرف توجہ فرمائی اور نیپال سے جو رشتے مضبوط کیے، نیپالی علماء کو یہاں بلایا، اور وہاں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو انعامات سے بھی نوازا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، ان کا اعزاز و اکرام بھی کیا، اور بھارت و نیپال سنی علماء اتحاد قائم فرما کر کے گٹھ جوڑ ایک بنایا علماء کا، اور ادھر سے بھی منظر اسلام سے مرکز سے علماء وہاں آنے جانے لگے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اب ایک باقاعدہ ان کے اندر ایک جاگرکتا آئی ہے۔ نیپالی علماء پہلے ہی سے بہت زیادہ ایکٹیو تھے، متحرک و فعال تھے۔ وہاں علماء کی ایک تحریک ہے، راشٹریہ علماء کونسل جسے کہا جاتا ہے، اس سے جڑے ہوئے علماء، اس سے پہلے کی تحریک تنظیمیں اور بھی بہت سی سنی تنظیمیں ہیں جو وہاں کام کر رہی تھی۔ لیکن جب مرکز کی جانب سے توجہ خاص کی گئی ان کی طرف، تو ان میں ایک حوصلہ پیدا ہوا، جاگرکتا پیدا ہوئی، اب کام کرنے کی اسپرٹ ان کے اندر مزید پیدا ہو گئی۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک ضلع ہے، جنپد ہے نول پراسی، بہت ہی اچھا جنپد ہے، ضلع ہے، اور کافی مسلمان وہاں اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں۔ اسی میں ایک برد گھاٹ نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 ہے۔ تو یہاں پر ایک سنستھا ہے فیضان اہل بیت کے نام سے۔ تو راشٹریہ علماء کونسل نیپال کے راشٹریہ ادھیکش ہیں حضرت علامہ محب گرامی حضرت علامہ سید غلام حسین مظہری صاحب۔ انہوں نے
اور اپنے نول پراسی کے نوجوان اور پرانے علماء کو ساتھ میں لے کر کے ایک بہت بڑا کام کیا کہ نیپال کی سرزمین پر، نیپال دیش میں پہلی ایک ایسی لائبریری کی استھاپنا ہوئی جو اس کا نام اعلیٰ حضرت کے نام پر رکھا گیا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر نیپال دیش میں یہ پہلی ایسی لائبریری ہے جو عظیم الشان بھی ہے، بھویہ بھی ہے اور وشال کائے یہ پستکالیہ ہے، جس کی الگ جو ہے وہ بلڈنگ ہوگی اور اس کے منصوبے بہت عظیم ہیں، جس میں کئی لاکھ کی کتابیں ابھی آ چکی ہیں اور کتابوں کی خریداری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا تاکہ جو ہے وہ تقریروں کے ساتھ ساتھ لٹریری طور پر بھی لوگ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی جو سنی صوفی خانقاہی وچاردھارا جس کو وہ لیڈ کرتے تھے اعلیٰ حضرت، تو ان کتابوں کو وہاں رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی کتابیں پرکاشت ہو چکی ہیں اب تک، ان سب کتابوں کو وہاں پر رکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، خانقاہی حضرات، خانقاہ برکاتیہ ماریرہ شریف کے بزرگوں کی کتابیں، خانقاہ اشرفیہ کچھوچا شریف کے بزرگوں کی کتابیں، بلگرام شریف کے بزرگوں کی کتابیں، اس طرح جو بھی خانقاہیں ہیں ہماری، ان سب بزرگوں کی لکھی ہوئی امن و آشتی اور مانوتا کو بڑھاوا دینے والی، آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے والی کتابوں کو وہاں پر رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت عظیم منصوبہ یہ بنا جس میں مرکز کا بھی اہم یوگدان انشاءاللہ رہے گا، اور مرکز بھی یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں، سنی ہمارا جو لٹریچر ہے، اس کو نیپالی بھاشا میں اس کا انواد کرا کر کے اور اس لائبریری کے ذریعے سے یہ کام جو ہے وہ کرایا جائے۔ بہت جلد آپ لوگ یہ بھی خوشخبری سنیں گے کہ کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت کا اردو میں ترجمہ ہے، تو ابھی نیپالی بھاشا میں اس کا ترجمہ نہیں ہو پایا، انواد نہیں ہو پایا۔ دوسرے وچاردھارا کے لوگوں کے وہاں ترجمے نیپالی بھاشا میں ہیں، تو لوگ جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں اور لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کا ترجمہ ہے، اس کا نیپالی بھاشا میں انواد ایک پرانے عالم دین ہیں، منظر اسلام سے فارغ ہیں، تو وہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حجت الاسلام کے شہزادے، ریحان ملت اور حضرت تاج الشریعہ کے والد حضرت مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں، تو ان کے وہ شاگرد ہیں، اس دور کے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں منظر اسلام سے۔ وہ نیپال کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی اور یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے بہت کام کیا، اب کافی بزرگ ہو چکے ہیں، عمر کافی ان کی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کنز الایمان کا جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کنز الایمان، اس کا نیپالی بھاشا میں ترجمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد نیپالی بھاشا میں ترجمہ، اس کی ٹائپنگ ہو رہی ہے، کمپوزنگ ہو رہی ہے، 2 پاروں کی کمپوزنگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ مکمل ہو کر کے نیپال کی سرزمین میں ایک اہم وہ کام ہوگا، اور نیپال کے خطے میں نیپالی بھاشا بولنے والوں میں اس کو تقسیم کرایا جائے گا، اور مرکز کا بھی اس میں اہم یوگدان ہوگا، اور مرکز کی یہ کوشش ہوگی کہ بنا کسی ہدیے کے وہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نیشنل لائبریری کی استھاپنا کے موقع پر ہمارے حضرت صاحب سجادہ درگاہ پرمکھ حضرت سبحانی میاں صاحب، حضرت سجادہ نشین حضرت احسن میاں صاحب قبلہ، اور ہم لوگ سب لوگ مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں کہ نیپال دیش کی پہلی لائبریری اعلیٰ حضرت کے نام پر بنی، جو دھارمک بھی ہے اور صوفی وچاردھارا کو بڑھاوا دینے والی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے لٹریچر کو نیپالی بھاشا میں کر کے پرکاشت کرنے والی ہے۔